إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تھا، وہ ایک ملٹی کلچرل معاشرہ تھا. ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے تھے، اور جیسے ہر طرف ہمارے یہاں مسلمان ہی ہوتے ہیں بالعموم، تو ہمارا تصور بھی اس طرح کا ہوتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے اس معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے. ابھی آپ نے محترم پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب کی گفتگو سنی کہ اسلام مسلمانوں کا دین نہیں ہے، یہ دین انسانیت ہے. وہاں جو کانفلکٹ ہوتا ہے اکٹھے رہنے میں، عاشرہ یعاشر و معاشرہ کا معنی ہے مل جل کر رہنا. تو جب اور انسان کو اللہ نے فطرت بھی ایسی دی ہے کہ یہ ایک معاشرتی فطرت رکھتا ہے. کسی پرانے بزرگ کسی فلسفی نے تو کہا تھا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے. ہم حیوان تو نہیں کہتے، یہ انسان ہے اور اشرف المخلوقات ہے، لیکن بہرحال یہ معاشرتی فطرت رکھتا ہے. پڑھائی میں نہیں رہ سکتا. معاشرے میں اللہ کریم نے جو اصول دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شریعت کا جو اصول دیا ہے، اس میں فرد اور معاشرے کے مفادات جب باہم ٹکرا جائیں، ویسے تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لیکن فرد اور معاشرے کے مفادات جب باہم ٹکرا جائیں تو اہمیت معاشرے کو ہوتی ہے، فرد کو نہیں ہوتی. اسلام اپنے افراد قربان بھی کر دیتا ہے معاشرے کے امن کے لیے. لہذا معاشرے کا امن یہ سب سے پہلے ترجیح ہے. یعنی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ قرآن کو پڑھ دیں، کیونکہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بہترین بیان ہے. کان خلقہ القرآن آپ لوگ جانتے ہیں. لہذا جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آئے گا وہ امن کے لیے، معاشرتی امن کے لیے اسلام آخری حد تک جاتا ہے. اسلام کی پالیسی جنگ نہیں ہے، اسلام کی پالیسی امن، اور کبھی بھی جنگ لڑنا اسلام کی پالیسی نہیں ہے. اسلام کی پالیسی البتہ جنگ کی تیاری ضرور ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن الْخَيْلِ، کہ تم تیاری رکھو. اچھا، تیاری رکھنی ہے، ایک ادارہ بنا کے رکھنا ہے، لیکن لڑنا نہیں. اس ادارے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس ادارے کا فائدہ کیا یہ ہوگا کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے سے تمہارے دشمن بھی اور اللہ کے دشمن بھی دبک کے بیٹھے رہیں. اور وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے فسادی فیکٹر ہوتے ہیں، انٹرنل بھی ہوتے ہیں، ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں، اور وہ بہت سارے ہوتے ہیں. آخرین من دونہم، بہت سارے جن کو تم جانتے نہیں. لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے ہوتے. اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے. اس کے لیے پالیسی یہ ہے، حکمت عملی ہے کہ تیاری رکھو تاکہ وہ ڈر کے دبا کے بیٹھے رہیں، تاکہ معاشرے کا امن تباہ نہ ہو، اور معاشرے کا امن جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. لہذا داخلی امن کی جب تک بات ہے، میں انفرادی کو چھوڑ دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی اصلاح کے لیے کیا کیا ہے؟ جو فرد کی انٹرنل کانفلکٹس ہیں، بندے کے اپنے اندر کے بہت سارے کانفلکٹس ہیں، اس کی ریزولوشن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اقدامات فرمائے ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جو معاشرے کے کانفلکٹس ہیں وہ انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں، اور انٹرنل مسلمانوں کے بھی ہو سکتے ہیں،
انٹرنل مسلمانوں کے اور دوسرے اقوام کے ساتھ باقی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن معاشرہ بطور کل وہ اہم ہے. اور اس کل معاشرے کو جب کبھی داخلی طور پر امن کی ضرورت ہو تو اس کے لیے جو شریعت نے اصول دیا ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا ہے داخلی امن کے لیے، اس کا نام ہے عدل. آپ اگر عدل کو یقینی بنا دیں گے تو داخلی امن اور داخلی استحکام پیدا ہوگا. یعنی عدل کا معنی ہے ہر حقدار کو حق دے دیں. ماں باپ ہے ان کو حق دے دیں، اولاد ہے ان کو ان کا حق دے دیں، بھائی ہے اس کا حق دے دیں، محلے دار ہے اس کا حق دے دیں، پڑوسی ہے اس کا حق دے دیں، اور اگر کوئی دوسرے عام مسلمان ہے ان کو حق دے دیں، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان کا حق ان کو دے دیں. قرآن حقوق العباد کی جامع آیت ہے، آیت نمبر 36 سورہ نساء کی. جب وہاں قرآن حقوق العباد کی بات کرتا ہے تو ایک خصوصی شک رکھی کہ وہ اجنبی ہمسایہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، صرف گواہ ہے، گواہ اس کا پھر بھی ہے، یعنی نہ رشتہ دار ہے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور تعلق ہے پڑوسی. والجار الجنوب، بالکل اجنبی، آپ اس کو جانتے بھی نہیں، اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. تو یہ حقوق العباد کی ایک تفصیل ہے. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ داخلی عدل کے لیے، داخلی امن کے لیے جو اسلام اصول دیتا ہے وہ عدل کا ہے، اور عدل کے ذریعے ہی پوری، یعنی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عدل ایک ایسا اصول ہے کہ امام شافعی نے تو کہا تھا نا کہ اگر قرآن کی ساری صورتیں نازل نہ ہوتی، بس ایک صورت نازل ہو جاتی اور اسی کو لوگ سمجھ کر عمل کرنے والے بن جاتے تو ایک صورت ہی کافی تھی انسانوں کی ہدایت اور فلاح کے لیے، اور وہ سورۃ العصر کے بارے میں فرمایا. امام غزالی نے اس سے بڑی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی قرآن سارا نازل نہ ہوتا، صرف ایک کلمہ نازل ہو جاتا اور لوگ اس کلمے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جاتے تو انسانوں کی ہدایت اور فلاح کے لیے وہ ایک کلمہ کافی تھا. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ سورۃ المائدہ کا کلمہ ہے، اعدلوا، عدل کرو، حق ہر ایک کو اس کا حق دے دو، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیتے جاؤ. غیر مسلم کا حق ہے اس کو دو، بھائی کا بھائی کو حق دیں، جو تابعی کا حق ہے وہ تابعی کو دیں، جو صحابی کا حق ہے وہ صحابی کو دیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، اور جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دے دیں. اور عدل کی ضد ہے ظلم، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا، عام حقوق کو تلف کرنے والا بھی ظالم ہے، لیکن جو اللہ کے حق کو تلف کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کو بھی اللہ کا حق نہیں دیتا. لہٰذا عدل داخلی استحکام. اور دوسرا، جو اگر خارجی امن کرنا ہو، قائم کرنا ہو، تو خارج کے محاذ پہ ایک ادارہ ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. جب کبھی کوئی انٹرنل فیکٹر یا کوئی ایکسٹرنل فیکٹر تباہی اور بربادی کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، وہ معاشرے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، چاہے وہ داخل میں ہو چاہے وہ خارج میں ہو، تو اسلام کا ادارہ جہاد حرکت میں آ جاتا ہے. اور یہ کبھی بھی ادارہ جہاد انیشیٹ نہیں کرتا خود سے جنگ. اور قرآن میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس آپ اس کو اختصار کے ساتھ میرے اشارات سمجھتے جائیں کہ قرآن میں جہاد کا جو اعلیٰ درجہ ہے، ویسے تو جہاد اپنے نفس کی اصلاح سے لے کر محاذ جنگ میں جا کے دشمنوں کے ساتھ دشمنوں کے خلاف لڑنے تک یہ سارا جہاد ہے. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. ایک اندر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ شیطان کے پیچھے چلنا ہے، کہ اللہ کی بات ماننی ہے، اپنے نفس کی بات ماننی ہے، کہ اللہ کی بات ماننی ہے. تو وہ جو اندر جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی بڑا مجاہد وہ ہے جو اس جنگ میں یہ کہہ کے جیت جائے کہ میں نے تو اللہ کی اطاعت کرنی. تو وہ ایک ذاتی ایک اس کی ریزولوشن بھی یہی. اس سے آگے چلتے جائیں، نمازیں، روزہ، سارا دین اس کے اندر آ جاتا ہے. جب قتال آ جاتا ہے تو قتال جس کو لڑائی کہتے ہیں، لڑائی میں نے کیا، لڑائی کے جنگ اسلام کی پالیسی نہیں، لیکن اس کی تیاری کر کے رکھنا یہ پالیسی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امن قائم رہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا، اسلام اپنے افراد قربان کر دیتا ہے معاشرے کے امن کے لیے. آپ معلوم ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی. جب زخمی ہو گئے تھے تو 6 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی اور لوگوں سے کہا، اور خاص طور پر صحیب سے کہا ان 6 بندوں کو، اور وہ 6 کون تھے؟ وہ 10 مبشرہ میں سے باقی 6 تھے، 7 تھے باقی.
ایک سعید بن زید کو اس میں نہیں رکھا، وہ آپ کے بہنوئی تھے، کہ لوگ یہ نہ سمجھے شاید اپنے بہنوئی کو امیر بنانے کے لیے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو 6 کو رکھا۔ گویا ہر آدمی امت کی کریم تھا، لیکن فرمایا کہ یہ حضرت 3 دن میں یہ فیصلہ کر لیں، اور اگر یہ فیصلہ کر لینا، جب فیصلہ ہو جائے کہ فلاں امیر ہے، اس کے بعد ان میں سے کوئی جھگڑا کرے، مقرر ہو جانے کے بعد ان میں سے ہی کوئی دعویٰ کرے، تو ان کو فرمایا کہ اس کا سر قلم کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ ہو جانے کے بعد جو پھر دعویٰ کرے گا تو وہ معاشرے میں فساد کا باعث ہوگا، چاہے امت کی کریم ہے، چاہے ہر فرد اس قابل ہے کہ وہ امت کا امیر بن سکے اور امیر المومنین بن سکے، لیکن جب معاشرے کا امن سامنے آئے گا تو اس امیر المومنین کو بھی قربان کر دیا جائے گا، تاکہ معاشرے کا، یعنی امیر المومنین کے کلیم کرنے والے کو، اس لیے کہ تاکہ معاشرے کا امن قائم رہے۔ اس لیے اسلام کا ادارہ جہاد حرکت میں آتا ہے، اور وہ جو تینوں مقامات فرضیت ہیں قتال کے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 190 سورہ بقرہ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ آیت نمبر 39 سورہ حج، أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن کے اوپر لڑائی مسلط کی گئی، جن کے ساتھ لڑا گیا اور ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کو اجازت ہے کہ وہ آگے سے لڑ لیں۔ آیت نمبر 75 سورہ نساء، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کیوں نہیں لڑتے جب قریبی بستی سے تمہیں چیخیں سنائی دے رہی ہیں کہ وہاں لوگوں نے ظلم شروع کر رکھا ہے اور تمہیں چیخوں کی آواز آ رہی ہے، اس کے باوجود تم نہیں لڑتے۔ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ یہ سوال ہے اللہ کا، اور قیامت پر اللہ نے اس کا جواب دینا ہے ہم سب سے، جب ہمیں چیخیں سنائی دے رہی ہوں اور ہم کھڑے ہوں۔ یہ 3 مقامات فرضیت ہیں، اور تینوں میں آپ یہ دیکھیں، جو لڑتا ہے اس کے خلاف لڑنا ہے، اس کا مطلب ہے جو نہیں لڑتا اس کے خلاف نہیں لڑنا۔ اگر ظلم ہوا ہے تو لڑنا ہے، اگر کوئی آپ پر ظلم نہیں کرتا تو اس کے خلاف نہیں لڑنا، اور اگر قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر لڑنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تینوں کام نہ ہو رہے ہوں تو نہیں لڑنا۔ تو لڑائی انیشیٹ نہیں کی جاتی، لڑائی جو ہے اسلام میں ہمیشہ اپنے تحفظ کے لیے اور دفاع کے لیے کی جاتی، اور یہ ادارہ جہاد اس وقت حرکت میں آتا ہے جب کوئی فسادی اٹھ کھڑا ہو، چاہے کوئی انٹرنل فیکٹر ہو چاہے کوئی ایکسٹرنل فیکٹر ہو، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا ادارہ جہاد حرکت میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی، لیکن آپ دیکھیں آپ کا جو معاہدہ حدیبیہ تھا وہ بھی ایک کانفلکٹ ریزولوشن کی ایک شکل تھا۔ میثاق مدینہ کو بھی آپ کہتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن۔ یہ اصل میں یہ معاہدہ جو تھا، معاہدہ میثاق مدینہ کو بھی آپ سمجھے یہ امن کا معاہدہ تھا جنگ کی صورتحال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تھے تو وہاں مکے سے ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تھی، وہ وہاں سے نکلے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کوئی باہر سے حملہ کر دے گا۔ اور میثاق مدینہ کی سب سے بڑی شک، باقی سارے معاملات بھی آپس میں، میثاق مدینہ کی سب سے بڑی شک یہ تھی کہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور مدینے پہ حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ باہر سے حملہ نہ یہودیوں پہ ہونا تھا، نہ اوس اور خزرج پہ ہونا تھا، باہر سے حملہ ہونا تھا مسلمانوں پہ ہونا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک ایسا معاہدہ کیا جس کے ذریعے سے دفاع یقینی بنا، انیشیٹ نہیں کرنا، جا کے توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ جا کے لڑنا، کوئی ایسی جنگ جو ہے مسلط نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی آئے گا تو ہم سب مل کر لڑیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بدر ہوا، احد ہوا، احزاب ہوا، کون سی دفاعی جنگ اور کون سی اقدامی جنگ۔ لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے نا تو پھر اسلام کی پالیسی بھی بدلتی ہے۔ جب احزاب کے موقع پر سارا عرب گویا امڑ آیا ایک مدینے کی چھوٹی سی بستی کو تاخت و تاراج کرنے کا، اور اس وقت محاصرہ کر کے مہینہ بھر خیر اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ ایسی صورتحال تھی کہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے،
حالات اس قدر خطرناک، اس کی الگ تفصیل. جب یہ حالات ہوئے اور محاصرہ ختم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. آپ نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم لڑیں گے ان سے. گویا اب تک ہم نہیں لڑ رہے تھے، اب تک انہوں نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی، اب ہم لڑیں گے. الآن نغزوہم، اب ہم ان سے لڑیں گے. ولا یغزوننا، وہ نہیں لڑیں گے. وَنَحْنُ نُشِيرُ إِلَيْهِمْ، اب ہم پیش قدمی بھی کریں گے. اب ہم جائیں. اب پیش قدمی کا اعلان تو کر دیا کہ ہم پیش قدمی کریں گے. کدھر پیش قدمی کرنی تھی؟ ایک دشمن شمال میں بیٹھا تھا، ایک دشمن جنوب میں بیٹھا تھا، اور اگر جنوب کی طرف جاتے تو شمال کے دشمن سے خطرہ تھا، شمال کی طرف جاتے تو جنوب کے دشمن سے خطرہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو کدھر جاتے؟ پالیسی شفٹ ہو گئی ہے، اعلان ہو گیا ہے، اب ہم نے پیش قدمی کرنی ہے. اب ہم نے جا کے اس دشمن کو جو ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، اب ہم نے ان کے گھر میں جا کے اس کو مارنا. اس لیے معاہدہ حدیبیہ ہوا. معاہدہ حدیبیہ ایک امن کا معاہدہ ہے. 10 سال کے لیے جنگ بندی، 10 سال رہی جنگ بندی، محض 2 سال رہی. اس جنگ بندی سے فائدہ کیا ہوا؟ ادھر جنگ بندی ہوئی، قرآن نے اعلان کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں بہت بڑی فتح دے دی. اور فتح کس میں ہوتی ہے؟ جنگ میں ہوتی ہے. وہ ایک ایسا شاندار معاہدہ کیا، اس کے ذریعے سے اگلے سال شمال کا دشمن خیبر وہ فتح کیا، پھر انہوں نے خود ہی توڑا معاہدہ اور اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں. اور پھر اس سے اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب کے دشمن کو بھی فتح کر لیا. گویا جو پیش قدمی کا اعلان تھا اس کے اوپر عمل درآمد کیا. قرآن کہتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. وہ اسلام جو خود سے جنگ انیشیٹ کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتا اور کوئی پالیسی ہی نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ جب دشمن فساد پھیلاتا ہوا اس قدر آپ کے سر پر چڑھ دوڑے تو پھر آپ نے حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں رکھنا، کیونکہ وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھ رہا. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے. اگر وہ نہیں خیال کرتا تو پھر آپ بھی نہ خیال کریں. والحرمات قصاص، حرمتوں کا بھی عدلہ بدلہ ہے. ہمارے بچے اور ان کے بچے، ہمارے بچوں کی کوئی حرمت نہیں ہے، ان کے بچوں کی حرمت. ہماری عورتوں کی کوئی حرمت نہیں ہے، ان کی عورتوں کی حرمت ہے. ہماری شہری آبادیوں کی کوئی حرمت نہیں ہے، ان کی شہری آبادیوں کی حرمت ہے. حرمتیں عدلے بدلے میں ہوتی ہیں. اگر آپ کی حرمت کا کوئی خیال نہیں رکھتا تو آپ بھی ان کی حرمت کا خیال نہ رکھیں. قرآن کی اس بات سے اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو قرآن نے وضاحت فرما دی فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تم لوگوں پر زیادتی کرے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْهِمْ، پھر تم بھی ان کے اوپر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح زیادتی انہوں نے تمہارے اوپر کی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی شفٹ کی تھی، اس لیے پیراڈائم شفٹ ہوا تھا. تو کانفلکٹ ریزولوشن کا پیراڈائم ایک نہیں رہتا، یہ ان رسپانس انیشیٹ کرتا ہے. جس طرح کا جھگڑا ہو، جس طرح کا مسئلہ ہو، اور شریعت نے معاشرے کے امن کے لیے اسی طرح کا قانون دیا ہے. داخلی امن ہو تو عدل سے کانفلکٹ جو ہے وہ ریزالو ہو جاتا. صرف عدل قائم کر دیں، قوت نافذہ آپ ہیں، سب کو سب کا حق دے دیں، معاملات درست ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی خارجی ہو تو پھر آپ باہر نکلیں اور پھر آپ ان سے مقابلہ کریں جس حد تک آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ حرمتوں کا بھی خیال نہیں رکھ رہے تو پھر آپ بھی ان کی حرمتوں کا خیال نہ رکھیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف خیبر اور مکہ ہی نہیں گئے فتح کرنے کے لیے، آپ اس سے آگے حنین بھی گئے، آپ ادھر تبوک بھی گئے، پھر آپ ہر طرف گئے. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے لیے جو دین چھوڑا، آج آپ دیکھیں صحابہ کرام کی قبریں کہاں کہاں پہ ہیں اور وہ کس مقام پر کس لیے گئے تھے. تو یہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور جس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو سیرت کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا